الله الرحمن الرحيم وبه نستعين جو شخص رکوع نہیں کر سکتا ہے تو وہ سر کے اشارے سے رکوع کرے گا، اور اگر سر کے اشارے سے بھی رکوع نہیں کر سکتا ہے تو وہ آنکھیں بند کر کے رکوع انجام دے گا اور آنکھیں کھول کر رکوع سے اٹھے گا، لیکن ساتھ ساتھ آنکھیں بند کرنا اور آنکھیں کھولنا اس سے ہاتھ سے بھی رکوع کا اشارہ کرے گا۔ لیکن اگر آنکھیں کھولنا بند کر کے بھی رکوع نہیں کر سکتا ہے تو دل کے اندر رکوع میں جانے کا قصد و نیت کرے گا اور دل میں ہی ارادہ کرے گا کہ میں رکوع انجام دے رہا ہوں، ساتھ ساتھ ہاتھ کے اشارے سے بھی کرے اور احتیاط واجب کی بنیاد پر اس کے لیے ہاتھ کا اشارہ بھی واجب ہے اور احتیاط واجب کی بنیاد پر بیٹھ کے بھی، البتہ بیٹھ کے بھی اس کو رکوع انجام دینا ہے جو ابھی بعد کے مسئلے میں آیا ہے۔ بعد کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رکوع انجام نہیں دے سکتا ہے لیکن بیٹھ کر رکوع میں جا سکتا ہے یا بیٹھ کر یوں پورا جھک سکتا ہے، اس کو ہاتھ کے اشارے سے بھی رکوع میں جانا ہے احتیاط واجب کی بنیاد پر، اور بیٹھ کر بھی اسی وقت بیٹھ کر کے بھی رکوع کرنا ہے، دونوں کام کرنا ہے عمل سلسلہ ہے۔ باقی مہاراج یہ نہیں کہتے، باقی مہاراج حدیثہ کو جھکا کے تو دو کام کرنے ہیں عمل سلسلہ کہ سر کے اشارے سے بھی رکوع کرے اور بیٹھ کر بھی جھکے ہیں، بیٹھ کر بھی رکوع انجام دے، دونوں کام انجام دینا اس شخص کے لیے جو بیٹھ کے رکوع کر سکتا ہے، یعنی بیٹھ کر جھک سکتا ہے، جتنا رکنے کے بعد آیا ہے تو دونوں کام اس کو انجام دینا ہے، لیکن دونوں احتیاط واجب کی بنیاد ایک جو ہے سر کا اشارہ کرے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہاتھ سے بھی اشارہ کرے، ساتھ ساتھ بیٹھ کے بھی رکوع انجام دے، احتیاط واجب کی بنیاد۔ تو یہ صورتحال ہے کہ دونوں احتیاط واجب کی بنیاد پر ہاتھ کا اشارہ کر رہا ہے وہ بھی احتیاط واجب اور بیٹھ کے رکوع انجام دے رہا ہے وہ بھی احتیاط واجب کی بنیاد۔ پھر کہتے ہیں کہ کوئی آدمی رکوع میں جانے کے بعد فوراً سر اٹھا لے اور پھر دوبارہ رکوع میں چلا جائے، چونکہ یہ دو رکوع ساتھ ساتھ ہیں۔ پہلا رکوع اس لیے کہ رکوع کے حد میں جھک گیا تھا، چاہے ذکر نہیں پڑا ہے، پھر دوبارہ رکوع میں چلا گیا، تو دو رکوع ہو گئے، رکن میں اضافہ ہو گیا، اس کے نماز میں باطل ہو گئی، اس طرح نماز باطل ہو جائے۔ اسی طرح آدمی کوئی رکوع میں جانے کے بعد کھڑا ہو کر سکون تھوڑی دیر حاصل کر کے سجدے میں جائے، اس کے وجہ وہ کھڑا ہی نہیں ہو رہا ہے، سیدھا رکوع سے سجدے میں چلا جائے، پورا کھڑا ہی نہیں ہو رہا ہے۔ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجدوں میں لوگ پورا کھڑا ہوئے بغیر جو چلے جاتے ہیں،
اس سے بھی نماز باطل ہو جاتی ہے. پورا کھڑا ہونا، تھوڑی دیر سکون بھی اختیار کرنا، پھر جو ہے وہ سجدے میں جانا. پورا کھڑا نہیں ہوگا اور نیچے لگے تو نماز باطل. اس طرح میں خالی کھڑا ہونا بھی کافی نہیں، کھڑا ہو کے سکون بھی اختیار کرنا، کھڑے ہو کر سکون اختیار کرنا بھی ضروری ہے. سکون اختیار کر کے پھر سجدے میں جائے. سکون اختیار کے بغیر تھوڑا سا تزلزل کی حالت ہے، اس حالت میں چلا جائے تو بھی احتیاط واجب ہو گیا تو نماز باطل ہوگا. تمام مراجع میں یہی بات ہاں، تمام مراجع بھی یہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا جو ہے وہ رکنا ضروری ہے، قیام متصل ضروری، لیکن یہ رکن نہیں. غیر رکن جان بوجھ کے کوئی کرے گا تو نماز باطل. غلطی سے ہو گیا تو بہرحال غلطی سے قوم میں چلا گیا، ورنہ اس کو انجام دینا ضروری ہے. ایک تو کھڑا ہونا ہے، دوسرا کھڑے ہو کے تھوڑی دیر سکون کی حالت میں رہے اور پھر سجدے میں. اس کو بھی قیام متصل دو میں پہلا اس وقت ہے کہ جب جو ہے وہ قیام سے رکوع میں جاتا ہے، دوسرا رکوع سے قیام میں جاتا ہے. تو دوسرا والا رکن نہیں ہے، پہلا والا رکن ہے کہ جب قیام سے رکوع میں جا رہا ہے، وہ بھی اس کو کہتے ہیں سکون. تھوڑی دیر کے لیے سکون، کھڑا ہو کے تھوڑی دیر سکون حاصل کر کے پھر سجدے میں. اگر وہ نہیں کرے گا تو احتیاط واجب ہو جائے تو وہ نماز یہی باطل ہو جائے. بس قیام متصل برکوئی دوم اس کو بھی کوئی انجام نہیں دیتا تو نماز باطل ہو جائے گی. جس طرح سے کھڑا ہی نہ ہو، کوئی رکوع کے بعد کھڑا ہی نہیں ہوتا ہے، اسی درمیان سے چلا جاتا ہے، تھوڑا سا اٹھ کے ایک دم چلا جاتا ہے، یہ بہت ہوتا ہے. تھوڑا سا اٹھ کے ایک دم چلا جاتا ہے، اس سے نماز باطل ہو جائے گی. اسی طرح دو سجدے کے درمیان پہلا سجدہ کیا اور پورا بیٹھا نہیں ہے، بیٹھ کے سکون اختیار کرنا چاہیے، وہ اختیار نہیں کیا، ایک دم پہلے سجدے کے بعد درمیان سے ہی پھر دوسرے سجدے میں جانا، وہ بھی نماز کے باطل ہونے کا سبب. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ مسجدوں میں آپ کو بہت زیادہ نظر آئے. معاشرے میں پبلک سے یہ غلطی بہت ہو رہی ہے، بہت زیادہ ہو رہی ہے، ہلنے والی غلطی اور یہ چھوٹی چھوٹی غلطی ہے. یا کھڑے ہوتے وقت بھی اللہ کہتے وقت بھی ہے، ابھی پورا بیٹھا بھی نہیں ہے، درمیان سے اٹھ جاتا ہے، یہ غلطی بہت ہے. اس سے بھی نماز باطل ہو جایا کرتی ہے. جو عوام میں یہ چیزیں بہت رائج ہے، پورا بیٹھنا نہیں، پورا کھڑا نہیں ہونا، پورا بیٹھے بغیر جو اوپر کھڑا ہو جانا، پورا جو کھڑے ہوئے بغیر ایک دم سجدے میں چلا جانا. یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں یہ بہت زیادہ معاشرے میں رائج ہے. مسلسل لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے. مسائل شرعیہ یہ بہت غلطیاں ہو رہی ہیں. اس طرح ہلنے کی غلطیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں. کبھی رکوع میں ہل رہے ہیں، کبھی سجدے میں ہل رہے ہیں، کبھی قیام میں ہل رہے ہیں، کبھی تکبیرۃ الاحرام میں ہل رہے ہیں، کبھی ذکر پڑھتے وقت ہل رہے ہیں. یہ جو ہے یہ غلطیاں بہت زیادہ ہیں. اس لیے آپ لوگ بھی جہاں بھی جائیں کوشش کریں کہ ان کو بتائیں کہ بھائی یہ ذرا نماز صحیح کر لیں، ورنہ جو ہے اتنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں میں نماز باطل ہو جائے گا. اور مسائل میں ایک بڑی مصیبت یہ ہے کہ عام طور پر لوگوں کو دلچسپی نہیں ہے، ہمیں مجبوراً جا کے خود سکھانا پڑتا ہے. لوگوں کے اس میں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے. حالانکہ ان کے لیے بہت ضروری ہے، ان لوگوں کو کوئی دلچسپی نہیں ہے. بہت کم جگہ پر کسی کو دلچسپی ہے. مسائل شرعی سیکھنے پر ذمہ داری نبھانے پر دلچسپی بہت کم لوگوں کو. اور وہ مسئلے پوچھنے سے بھی گھبرا رہے ہو تو عمل ایک پوچھنا ہوتا ہے اور عملی تو پریکٹیکل بھی بہت غلطیاں ہوتی ہیں. مسئلہ معلوم ہے لیکن عمل صحیح نہیں کرتا. کبھی کوئی مسئلہ معلوم ہوتا ہے لیکن وہ عمل کے میدان میں غلطی کر رہے ہیں. دونوں کی اصلاح کی ضرورت ہے.
اور عوام کو اس کی زیادہ فکر نہیں، اس لیے ہمیں آگے بڑھ کے بتانے کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے۔ اور جب بھی مسجد یا عمومی جو مجمع نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اس میں یہ غلطیاں بہت زیادہ نظر آئیں گی، تو اس کی انشاءاللہ اصلاح فرمائیں گے۔ خاص طور پر یہ جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو آج آ گئی، مثلا دو رکوع کے درمیان، نہیں دو سجدے کے درمیان، رکوع سے اٹھتے وقت، قیام کے وقت، یعنی سجدے کے بعد جو قیام کرتے اس میں جو ہے غلطی ہو جاتی ہے، ایک دم جو ہے بیٹھے بغیر جو ہے قیام کی جاتی ہے، یہ سمجھتے کہ ذرا جلدی سے نماز پڑھ رہے، ذرا سی جلد بازی کے اندر نماز جو ہے باطل ہو جائے۔ اس طرح ہلتے ہلتے نماز پڑھنا وہ بھی بہت زیادہ ہے، اس کا بھی تدبر دے۔